السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں شیخ آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ تمام؟ الحمدللہ شیخ۔ الحمدللہ۔ الحمد آپ للہ، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور الحمدللہ۔ جی جی ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے ہم جو ہے شکر ادا کرتے ہیں، جی شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ آمین۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے ہم اس مقام پر شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم کو دوبارہ اس پلیٹ فارم پر، اس علمی مقام پر جمع فرمایا، جس کے اندر الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، جس کے اندر ہم تمام الحمدللہ بہت سارے شرعی علوم جو اہم ہیں، اور اسی طریقے سے الحمدللہ جید علماء کی نگرانی میں اور ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ تو ہم تمام اللہ تبارک و الحمدللہ۔ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے اس مدینہ پروگرام کے جو ذمہ دار ہیں ان کا بھی ہم جی شکر ادا کرتے ہیں، ماشاءاللہ، جنہوں نے اس راستے کو مہیا کیا، اس کورس کا انتظام کیا، اور اس کے ذریعے عامت المسلمین کو جو دنیا کے کونوں کونوں سے، مختلف اطراف سے ماشاءاللہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ان کو یہ موقع مہیا اور فراہم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں سارے ہمارے طلاب اور طالبات جو الحمدللہ ہمارے ساتھ فرسٹ لیول میں بھی موجود تھے، اور سیکنڈ لیول میں جو ابھی الحمدللہ شروع ہو رہا ہے اس کے اندر بھی موجود ہیں، یا جو پہلے لیول کے اندر موجود تھے اس لیول میں جوائن کیے ہیں، الحمدللہ سب کے لیے یہ بہت بڑی مبارک بادی ہے، سب کے لیے بہت ایک اچھا موقع ہے کہ یہاں پر وہ اپنے گھر سے، اپنی جگہ سے الحمدللہ آن لائن علم سیکھ سکتے ہیں، صحیح علم کتاب و سنت کا الحمدللہ جو سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ تمام کے لیے مبارکبادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، اور ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں زیادتی فرمائے، اور ہم تمام کے دلوں میں اس علم کو محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
اللہ ताला وإياك. आप सबसे भी कबूल फरमाए और अल्लाह सुब्हानो ताला की जी आपकी आवाज कट हो गई. ठीक है. तो जैसा कि आप तमाम जो है जानते हैं कि ये हमारी क्लास 2 हफ्तों में एक मर्तबा पीर के दिन सऊदी के वक्त के मुताबिक, मदीने के वक्त के मुताबिक 7 बजे मुनअक़िद होगी. और ये जो हमारी क्लास है ये तफसीर की क्लास होगी. इससे पहले वाला जो लेवल था, मुस्तवा था, उसमें हमने उसूल तफसीर पढ़ा, उसूल तफसीर हमने सीखा और तुरुक़ तफसीर हमने बयान किए और उसके अंदर बहुत सारी तफसीलात हमने जिक्र की. तो ये जो लेवल है इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की आयात मुख्तार आयतें, सेलेक्टेड आयतें, चुनिंदा आयतों की इंशाअल्लाह हम तफसीर बयान करेंगे, हम जो है तफसीर बयान करेंगे. तो इसीलिए हम तमाम जो है तलबा और तालिबात से गुजारिश करते हैं कि वो अपने साथ नोटबुक और कलम रखें, उनको साथ में रखें ताकि जो भी अहम बातें वो यहाँ पर सुनते हैं इन आयात से मुताल्लिक़, उनकी तफसीर से मुताल्लिक़, उनको कलम बंद करें, उनको लिखें, उनको महफूज करें ताकि इंशाअल्लाह ये आपके लिए एक फ़ायदे का जो है सबब बने, फ़ायदे का ज़रिया बने इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में. और फिर इसी तरीके से जो इम्तिहानात होंगे इंशाअल्लाह हमारे, उसके अंदर भी जो है आपको एक मुराजे का एक ज़रिया वो बनेगा, उससे आप मुराजा करेंगे, उसको आप जो है देखेंगे. तो ये इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमात आप लोगों से गुजरेंगी, तो इसलिए आप लोग जो है इंशाअल्लाह उसके लिए तैयार रहें. और चूंकि खुसूसन ये चुनिंदा आयतें हैं, आयात मुख्तारा हैं, तो हम मुख्तार आयतों की, चुनिंदा आयतों की तफसीर आप लोगों के सामने बयान करेंगे जिनके अंदर यानी जो हम चाहते हैं वो चीज़ें इंशाअल्लाह उसमें हम आपको देंगे. तो आज जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि आज की इस मजलिस में, आज के इस मुहादरे में, लेक्चर में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 177 नंबर, यानी 170 पर 7, 177 नंबर की आयत, और इसी तरीके से सूरतुत तगाबुन की, सूरतुत तगाबुन जो कि 28वें जुज की सूरत है, जो कि 28वें जुज की सूरत है, यानी जुज क़द समिअ अल्लाह. इस सूरत की आयत नंबर 11, इस सूरत की आयत नंबर 11 की इंशाअल्लाह हम तफसीर बयान करेंगे. और इन आयतों के इख्तियार का सबब ये है कि इन आयतों के अंदर अरकानुल ईमान को बयान किया गया है. अरकानुल ईमान का इन आयतों के अंदर जिक्र किया गया है और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें खुसूसन सूरतुल बकरा की इस आयत के अंदर बयान की गई हैं. तो ये आयत सबसे पहले हम इसकी तिलावत करेंगे, फिर इंशाअल्लाह हम उसकी तफसीर को बयान करेंगे. ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 177, 177 आप लोगों के सामने मुसहफ भी होना चाहिए, कुरान मजीद भी आप लोगों के सामने हो, इसी तरीके से नोटबुक भी हो, कलम भी हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मौजूद होना चाहिए ताकि आप आयात का मुताबा कुरान मजीद में कर सकें और तफसीर किस लफ्ज़ की जा रही है, किसके बारे में बयान किया जा रहा है, ये भी आप लोगों के सामने मौजूद रहे. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. लैसल बिर्र अन तुवल्लू
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ سورۃ البقرہ کی جو ہے 177ویں آیت ہے، اور یہ آیت دوسرے جز کے اندر واقع ہے. جو سیقول کا دوسرا جز ہے اس کے اندر یہ آیت واقع ہے. یہ جو آیت ہے ایک بڑی آیت ہے جو 6 سطر پر مشتمل ہے. 6 سطر پر مشتمل ہے، تقریباً آدھا پیج جو ہے یہ آیت ہے. تو ایک طویل آیت ہے، اور یہ آیت ایک جامع آیت ہے. اس آیت کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں. اس آیت کے اندر 15 عظیم چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آیت کتنی اہم آیت ہے کہ 15 چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر فرمایا ہے. تو یہ آیت خصال الایمان، ارکان الایمان، اور اسی طریقے سے بعض ارکان الاسلام اور بعض حقوق، بلکہ حقوق اللہ، حقوق العباد، ان تمام چیزوں کو اس آیت کے اندر جمع کیا گیا ہے. اور پھر کون متقی ہیں ان کے صفات کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے. یعنی متقین کی صفات کو اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے. جس طریقے سے کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں متقین کے بارے میں بتایا گیا تھا، اسی طریقے سے اس آیت کے اندر بھی اور مزید اوصاف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان کیا ہے. سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارکان ایمان کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس آیت کے مخاطب کون ہیں؟
اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کو خطاب کیا ہے؟ کیا یہ اس آیت سے مخاطب مؤمنین ہے یا اس آیت سے مخاطب اہل کتاب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے بر اور بھلائی، اچھائی اور خوبی، سمع و طاعت یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو یا اپنے رخ کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ تو یہ آیت حقیقت میں اس کے اندر رد ہے اہل کتاب پر۔ الحمدللہ اس آیت کے اندر اہل کتاب پر رد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، 17 مہینے یا 16 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بیت المقدس یا مسجد اقصی، اللہ تبارک و تعالی وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، فلسطین کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو یہود جو کہ مغرب کی طرف یعنی بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، وہ ان کا قبلہ تھا، اور نصارہ جو سورج کے طلوع کو یعنی مشرق کو وہ قبلہ بناتے تھے، اس کی طرف ان کی نمازیں ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو 17 مہینوں کے بعد یا 16 مہینے کے بعد یہ حکم دیا کہ وہ اپنا قبلہ بیت المقدس سے یا مسجد اقصی سے کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں، یعنی اپنے چہروں کو نماز کی حالت میں، اپنے رخ کو نماز کی حالت میں کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن مجید کے اندر کئی آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو نماز کی حالت میں کعبۃ اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ذکر اہل کتاب پر گویا رد فرمایا ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت، اس آیت سے مخاطب مؤمنین بھی ہیں، مؤمنین بھی اس سے مخاطب ہیں، جہاں اہل کتاب بھی اس سے مخاطب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ صرف قبلہ بدلنے لینے سے، یعنی مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف یا مسجد حرام کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا، یہی سب کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی تنبیہ کیا، کیونکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایمان کے ارکان بیان فرمائے اور اسلام کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے، اور مشرکین یہود و نصارہ پر رد اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، کسی بھی رخ کی طرف جو ہے تم نماز پڑھو، کسی بھی طرف اپنا رخ جو ہے پھیر لو، یہ اہم نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اور اس کی بات کو مقدم رکھنا، یہ حقیقت میں نیکی ہے، یہ حقیقت میں تقوی ہے، یہی حقیقت میں ایک مومن کا عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبلے کو بیت المقدس سے پھیر دیا اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا، تو جیسا کہ معلوم ہے کہ یہود نے بہت بڑا ہنگامہ کیا، بہت بڑا شور کیا، اور پھر بعض مسلمانوں کے دل میں بھی جو ہے کچھ اس کی وجہ سے چیزیں داخل ہوئی، یہاں تک کہ بعض لوگ اس کی وجہ سے اسلام سے بھی جو ہے پھر گئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے جز کے شروع میں بیان فرمایا
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مشرق ہو یا مغرب، کسی بھی طرف جو ہے رخ کرنے کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے دے تو مؤمن کو چاہیے کہ جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے بدل دے، اپنا رخ جو ہے مائک کھلا ہوا ہے سسٹر کا، ایک سیکنڈ ڈسٹربنس ہو رہا ہے. شیخ، ایک سیکنڈ. مائک روبینہ طارق، سسٹر روبینہ طارق، کین یو پلیز سوئچ یور مائک آف پلیز. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ہم اس کی اطاعت کریں. توحید کیا ہے؟ الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قبول کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات کو تسلیم کرنا، یہ جو ہے حقیقت میں توحید ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہود و نصارہ پر رد فرمایا کہ یہود و نصارہ کا یہ جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا اور وہ اس گمان میں رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہے، ایسا نہیں ہے. اور مؤمنین پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کو جو ہے تنبیہ کی اور ان سے کہا کہ صرف نماز پڑھ لینا یہی سب کچھ نہیں ہے. یعنی جیسا کہ بعض لوگ جو اپنی پوری توجہ صرف نماز میں جو ہے کرتے ہیں، بس نماز قائم کرنے میں. الحمدللہ یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی چیز ہے، مگر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و70 شعبہ، الایمان بضع و70 شعبہ، کہ ایمان 70 سے زیادہ اس کے شعبے ہیں. تو صرف اس میں سے ایک چیز کو خاص کر لینا، دو چیزوں کو خاص کر لینا، اسی پر ہمیشہ قائم رہنا، ساری توجہ انہی کی طرف مبذول کرنا، یہ حقیقت میں ایمان نہیں ہے، یہ حقیقت میں مؤمن کی علامت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقت میں نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری اور صلاح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آدمی ایمان لائے. من آمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لائے، والنبیین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان لائے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ اصل چیز ایمان ہے، اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے. ارکان الایمان یہ سب سے اصل ہے، یعنی انہی چیزوں کی وجہ سے، انہی پر ایمان کی وجہ سے ایک آدمی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ دنیا کے اندر مؤمن اور مسلم کہلا سکتا ہے. اس کو چھوڑ کر اگر صرف العیاذ باللہ کوئی کفر پر باقی رہے، کوئی جو یہودیت پر باقی رہے، کوئی نصرانیت پر باقی رہے، کوئی اور کسی چیز پر جو باقی رہے، کسی دین پر باقی رہے، اور وہ یہ سمجھے کہ وہ اپنی عبادتوں کے ذریعے جو اس کی عبادتیں ہیں اس کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر رہا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد واضح فرما دیا کہ یہ ارکان الایمان سے ہی کوئی مؤمن ہو سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی مؤمن نہیں ہو سکتا ہے، کوئی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکان الایمان کا سب سے پہلے ذکر فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. ارکان الایمان 6 ہیں، تو ان 6 میں سے اس آیت کے اندر 5 ارکان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اس آیت کے اندر. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ارکان الایمان یہ کتنے اہم ہیں. ارکان الایمان کو سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، جاننا، ان کی تفاصیل کو سمجھنا، یہی حقیقت میں دین کا خلاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتب پر ایمان، اور جو 6واں رکن ہے
تقدیر پر ایمان یہی حقیقت میں پورے اسلام کا خلاصہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان ارکان کو سکھانے کے لیے بتانے کے لیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے جو سوال کیا مل ایمان مل اسلام مل احسان، تو سب سے پہلے ایمان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا. تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ارکان الایمان کتنے اہم ہیں. اگر کوئی کتنی بھی نیکیاں کر لے دنیا کے اندر، بہت سارے غیر مسلم ہیں، بہت سارے مشرک ہیں، بہت سارے دوسرے ادیان کے لوگ ہیں، بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، بہت سارے اچھے اعمال کرتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ان کا جو خیال رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ساری چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں، مگر ایمان کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. یعنی ارکان الایمان، سب سے پہلے آدمی مؤمن ہو. مؤمن اگر ہوگا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اعمال قبول کرے گا. اگر مؤمن نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ ایمان یہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے. ایمان جو کہ اخلاص ہے، یہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایمان کے بغیر کسی بھی نیکی کو قبول نہیں فرمائے گا. اور ایمان والوں ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جو مؤمن نہیں ہے، اس پر جنت حرام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمایا. اور پھر جو ایک دو رکن پر ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ 6 جو ارکان ہیں دین کے، ایمان کے، ان سب پر ایمان کا ہونا یہ انتہائی لازمی ہے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکان الایمان میں یہ بیان فرمایا کہ من آمن باللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے. ایمان کا معنی کیا ہے؟ تصدیق ہے اور اقرار ہے اور اعتراف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق، یعنی اس دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. یعنی ایسا کوئی نہ کہے کہ اس دنیا کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یا یہ کہ یہ دنیا چلی آ رہی ہے، یا یہ دنیا ایک بہت بڑے انفجار، ایک بہت بڑے بلاسٹ یا جو بگ بینگ جیسے کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے یہ سارا کون وجود میں آ گیا. یعنی اس کے پیچھے کوئی خالق نہیں ہے. یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں. ان کا اسلام سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، وہی اس دنیا کا، اس کون کا خالق ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بہت سارے دلائل، یعنی انسان کا خود وجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے. یعنی ہر چیز کا وجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، کیونکہ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامت موجود ہے. یعنی مخلوق خالق پر دلالت کرتی ہے، مخلوق جو ہے خالق پر دلالت کرتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور عالم مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جو بھی ہے وہ عالم ہے. تو ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ دلالت کرتی ہیں. جیسا کہ شاعر نے کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے ہر مخلوق. جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا،
کہ اللہ تبارک و تعالی ہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، اور وہی ہر چیز کا مدبر ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کے ذریعے ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی محیی ہے، ممیت ہے، حیات اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا کہ وہی رب ہے۔ تو رب کے اندر، ربوبیت کے اندر یہ چار چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، پھر جو وہی جو مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے۔ تو یہ چار چیزیں ربوبیت کا خلاصہ ہیں۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، تو ہماری عبادتوں کا مستحق بھی وہی ہے۔ ہر مخلوق کی عبادت کا مستحق خالق ہے، کیونکہ اسی نے اس کو زندگی دی، اسی نے اس کو رزق دیا، سب کچھ اسی نے دیا۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو ہے کھلائے کوئی، پلائے کوئی، پیدا کوئی کرے اور شکر کسی اور کا ادا کیا جائے، کسی اور کی عبادت کی جائے۔ یہ تو دنیا میں بھی جو نہیں ہوتا ہے، یعنی آدمی جو اس سے احسان کرتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ جو کوئی احسان کرے اور جو شکر کسی اور کا ادا کیا جائے۔ تو یہ جب مخلوق کے اندر جو نہیں ہوتی یہ چیز، تو اللہ تبارک و تعالی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، تو اللہ تبارک و تعالی جو عظیم ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے توحید الوہیت، یہی توحید الوہیت ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، خصائص ہیں۔ تو یہ چار چیزیں آپ نے ان کو جو ہے تفصیل کے ساتھ عقیدے کے دروس میں آپ نے جو ہے پڑھا ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں، تو ان کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایمان باللہ کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا جو ہے معنی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے اسی کو سب سے پہلے مقدم کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ ملحد ہے، وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر آج موجود ہیں جو العیاذ باللہ اس عقیدے پر ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یعنی کوئی خالق نہیں ہے، یا جو ہے خالق کا اعتراف نہیں کرتے ہیں، ایسی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ ان کے دل کے اندر رب کی تصدیق موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق ان کے دل کے اندر موجود ہے، ان کا دل اس کا جو اقرار کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان سب سے پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والیوم الآخر، آخرت پر ایمان۔ تو یہ آخرت پر ایمان یہ بہت ہی اہم رکن ہے۔ جو آخرت پر ایمان نہ لائے وہ جو ہے کافر ہے۔ یعنی ان 6 ارکان میں سے ہر رکن پر ایمان جو ہے ہونا ضروری ہے۔ جو آخرت پر ایمان نہ لائے وہ جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ یوم آخرت پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ یوم آخرت پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن کی تصدیق کرنا، یعنی اس دن کے بعد، یعنی یہ جو دنیا کے دن ہیں ان کے بعد، یا جو ہے دنیا کے دنوں میں سب سے آخری دن جس کے بعد یہ دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی، سارے لوگ ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے، قیامت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو سوال جواب کے لیے وہ اٹھائے جائیں گے، کھڑا کیے جائیں گے، اس دن یعنی آخرت کا دن پر ایمان لانا، یعنی اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا۔ یعنی والیوم الآخر اس کو اس لیے کہا گیا کہ یہ آخری دن ہے، اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، اور اسی آخری دن کے اندر قیامت قائم ہوگی۔ یہ دنیا کا سب سے آخری دن ہے جس میں قیامت قائم ہوگی، ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، سارے لوگ جو ختم ہو جائیں گے، ہر چیز جو ہے فنا ہو جائے گی۔ تو یوم آخرت پر ایمان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم آخرت سے پہلے جن چیزوں کی بھی جو خبر دی ہے، جیسے قیامت سے پہلے جو کچھ اس دنیا کے اندر ہوگا، اور اسی طریقے سے موت پر ایمان لانا اور موت کے احوال پر ایمان لانا، پھر اسی طریقے سے قبر
کی جو زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، اس پر ایمان لانا، اس کے اندر جو کچھ ہوگا اس پر ایمان لانا، سوال، قبر کے اندر سوال ہوگا، اسی طریقے سے قبر کے اندر نعمتیں ہیں اور عذاب بھی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے بعد قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اور ہر ایک سے جو ہے حساب کیا جائے گا، اور جو ہے میزان ہوگا، صراط ہوگا، یعنی پل صراط ہوگا جس کو پار کر کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ہے جنت اور جہنم، پھر اس کے بعد اس کے اندر کی جو نعمتیں ہیں جنت کی، اور پھر قبر کے اندر اور جہنم کے اندر جو عذاب ہے، تو یہ ساری چیزیں یوم آخرت پر ایمان کے اندر داخل ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والملائکہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نور سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا، ان کو بہت سارے اعمال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کیا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت نہیں کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں، فوراً جو اس کو وہ بجا لاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ العیاذ باللہ، جیسے کافر یا مشرکین دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یا اسی طریقے سے ملائکہ یعنی ان کو اس کائنات کے اندر کچھ حق ہے، کچھ وہ دے سکتے ہیں، کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اعمال سونپے ہیں، مختلف اعمال جو ان کو جو دیے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے وہ سارے اعمال کو کر رہے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پر عطا کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پر دیے ہیں، اور پھر ان کے بہت سارے صفات بیان کیے گئے ہیں احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر، بہت سارے اوصاف ہیں، تو ان کی تفصیل کے ذکر کا موقع نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والکتاب، چوتھا رکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لانا، صرف قرآن مجید پر نہیں، خصوصاً قرآن مجید پر۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء پر جو کتابیں نازل فرمائی، جو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کیا، جو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا، ان پر ایمان لانا۔ ساری کتابیں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل فرمائی، سب پر ایمان لانا، سب کی تصدیق کرنا، اور یہ کہنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نازل کیا ہے، جن کے نام ان میں سے ہم کو معلوم ہے، ان کے ناموں کو جو ہے ان کتابوں کی تصدیق، جیسے جو تورات ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم اور موسیٰ ہے، اور جو زبور ہے، تو ان کے نام قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، تو ان کی جو ہے تصدیق کرنا، اور وہ جن انبیاء پر نازل ہوئی ان کی جو ہے تصدیق کرنا، اور پھر خصوصاً قرآن مجید کی تعلق سے یہ تصدیق کرنا کہ قرآن مجید ساری کتابوں کے لیے ناسخ ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام جو عطا کیا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سب سے افضل کتاب ہے، اور پھر جو ہے ساری کتابوں کے لیے، ساری شریعتوں کے لیے ناسخ ہے، تو یہ جو ہے ایمان لانا، تو ساری کتابوں پر جو ہے ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور پانچواں رکن والنبیین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے چند خاص لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، ان کو پسند کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کی طرف بھیجا، ان پر رسالت، اپنی نبوت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور ان کو ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، لوگوں کو راستہ بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ تو یہ بہت سارے انبیاء ہیں، جیسا کہ بعض احادیث کے اندر 1,24,000 کا ذکر ہے، اور ان میں سے رسول بھی ہیں۔ تو بہرحال جن انبیاء کا ذکر موجود ہے، جن انبیاء کے نام ہم جانتے ہیں، جیسے قرآن مجید کے اندر 25 انبیاء کا ذکر ہے، اور احادیث کے اندر اور بھی انبیاء کا ذکر ہے، تو جن کے نام ہم جانتے ہیں ان پر اجمالی طور پر، ان پر جو ہے تفصیلی طور پر جو ایمان لانا، اور جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، جن کے نام ہم کو معلوم نہیں ہے، تو ان پر جو ہے ہم کو ایمان لانا چاہیے۔ تو یہ پانچواں رکن ہے۔ اور چوتھا رکن جو اس آیت کے اندر ذکر نہیں ہوا ہے،
مگر قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر جو اس رکن کا جو ذکر ہوا ہے، جیسے ہم نے سورۃ التغابن کی 11ویں آیت کا جو ہم نے ذکر کیا، اس آیت کو ہم جو تلاوت کرتے ہیں، اس کو جو بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ یہ چوتھے رکن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ اور پھر سورہ حدید کی ایک آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سورہ قمر کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ اعلیٰ میں، سورہ فرقان میں، بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکن کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ چوتھا رکن کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان، تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر، اس کا خیر اور شر، جو کچھ اس دنیا کے اندر واقع ہو رہا ہے، واقع ہونے والا ہے، واقع ہوگا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو۔ قلم نے سوال کیا کہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے اور ہونے والا ہے، سب کچھ، جی سب کچھ لکھو۔ جی تو ساری چیزیں قلم نے لکھی، قلم نے ہر چیز لکھی۔ تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدر ہے۔ اور تقدیر کے 4 مراتب ہیں، تقدیر کے 4 مراتب ہیں اہل السنہ والجماعہ کے پاس، سلف صالحین کے پاس۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ علم، تقدیر کے مراتب میں سے پہلا مرتبہ علم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، یعنی کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ اگر وہ چیز واقع ہوگی تو کیسے واقع ہوگی، کہاں واقع ہوگی، کب واقع ہوگی، یہ سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی ہر چیز کا علم، تفصیلی علم، چاہے وہ کتنا دقیق ہی کیوں نہ ہو، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جان لیا کیونکہ وہ علیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے علیم ہے، اور اس طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علم۔ ہم اس پر جو ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم، سابق علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقدیر کو لکھا۔ تو یہ دوسرا مرتبہ ہے، کتابت یہ دوسرا مرتبہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا اپنے علم کے مطابق۔ تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے، جو کچھ ہماری زندگیوں میں، کسی کی زندگی میں، اس دنیا کے اندر جو کچھ واقع ہوا آدم سے لے کر اور جو قیامت تک، یا اس سے پہلے، آدم کے پیدا ہونے سے پہلے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، لکھ دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہی کہا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی مصیبت واقع ہوتی ہے، پریشانی، تکلیف، تنگی، فقر و فاقہ، بیماری، آفت، عذاب، یعنی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے لکھ دی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، باذن اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے، یعنی امر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر سے ہی ہر چیز واقع ہوتی ہے، اس کے قضاء و قدر کے بغیر کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو ایمان لائے گا، جس کے اندر ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو یقین رکھے گا کہ یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے، مجھ پر جو تکلیف آئی ہے، جو بھی آئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر لکھ دیا ہے، تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرتا ہے، اس پر جو ہے غضب اللہ نہیں ہوتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو والعیاذ باللہ برا بھلا جو نہیں کہتا ہے، یا جو ہے یہ پریشان نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ جو ہے مومن کی علامت ہے۔ تو یہ چوتھے رکن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، سورۃ التغابن کی 11ویں آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کی ہے. تو پہلی چیز ہم نے کہا کہ تقدیر کے مراتب میں علم ہے، دوسرا کتابت ہے یعنی لکھنا ہے، تیسرا جو مرتبہ ہے وہ ہے مشیئہ. مشیئہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے علم سے اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چاہے گا وہ تبھی واقع ہوگا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تب وہ چیز تب جو ہے واقع ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ویسے واقع ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی جو واقع ہوگا، چاہے انسان جتنا بھی کیوں نہ چاہے. کوئی کسی کی مشیت غالب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہی غالب ہے. پھر اس کے بعد جو چوتھا مرتبہ ہے وہ ہے خلق اور تکوین. خلق اور تکوین یہ چوتھا مرتبہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اس چیز کو وجود میں لاتا ہے، وہ چیز پیدا ہوتی ہے، وہ چیز اس دنیا میں اس چیز کا اس دنیا میں وجود ہوتا ہے. تو یہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں، علم، کتابت اور مشیت اور خلق اور تکوین. تو یہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں جو کہ اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ارکان کا ذکر فرمایا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ یہ 4 خلق اور تکوین اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجئے، جزاک اللہ خیر. یہ تقدیر کے مراتب ہیں 4. پہلا مرتبہ علم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سابق علم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہ پہلا مرتبہ ہے علم. دوسرا مرتبہ کتابت ہے، یعنی لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ دوسری چیز ہے، دوسرا مرتبہ. تیسرا مرتبہ مشیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ. چوتھا مرتبہ یہ خلق ہے یا تکوین، دونوں ایک ہی معنی میں، خلق اور تکوین، یہ چوتھا مرتبہ ہے. تو ان میں سے ہر مرتبے پر ایمان لانا ایک مسلمان پر ضروری ہے، ایک مؤمن کے لیے ضروری ہے. ایک کا بھی انکار یہ العیاذ باللہ آدمی کو کفر میں ڈال سکتا ہے. تو یہ 6 مراتب ہیں ایمان کے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. تو اس کے بعد اللہ تو اس سے معلوم ہوا اللہ پر ایمان لانے کے بعد توحید اور آخرت پر ایمان سے پہلے کون سا رکن ہے شیخ؟ آخرت پر ایمان لانے سے پہلے سب سے پہلے آخرت پر سے ایمان سے پہلے ایمان باللہ ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. پھر اس کے بعد تقدیر ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہاں پر جو 4 ارکان کا ذکر ہوا ہے. تو بہرحال آگے پیچھے یہ چیزیں ہوتی ہیں، مگر ایمان باللہ یہ سب سے پہلا رکن ہے. ایمان باللہ سب سے پہلا رکن ہے. تو ملائکہ کا ذکر بھی جب ساتھ میں آتا ہے، یا یوم آخرت کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ آتا ہے. تو آگے پیچھے ہوتا ہے، مگر جو ہے یہ 6 ارکان جو ہے ایمان کے ارکان ہیں. تو اس آیت سے ہم کو ارکان ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. مین بعض لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں میں مشغول ہیں، بلکہ بعض مسلمان بھی بہت ساری چیزوں میں مشغول ہیں، مگر ارکان الایمان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. ارکان الایمان اگر کسی سے پوچھا جائے تو ان کو نہیں معلوم ہے ارکان الایمان کتنے ہیں، ارکان الایمان کیا ہیں، ارکان الایمان کی تفصیل کیا ہے. سبحان اللہ، ارکان الایمان ہی حقیقت میں دین ہے. ایمان ہی حقیقت میں جو ہے دین ہے. تو ایمان کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. تو ہمارا ہم جو مسلمان ہیں، ہم جو مؤمن ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یا جو ہے ایمان کے جو ارکان ہیں انہی کی وجہ سے. تو اس لیے ہر مؤمن کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ارکان الایمان پر جو ہے پوری توجہ دے، ان کو سیکھے، ان کو پڑھے، ان کو جانے، ان کے تعلق سے علم حاصل کرے. کیونکہ اس کی جو تفاصیل ہیں، جتنا ہم جو ہے پڑھیں گے اسی قدر ہمارے اندر ایمان جو ہے زیادہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اور ہم جو ہے جو ایمان کے منافی اور ایمان کے مخالف جو چیزیں ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ بہت سارے مسلمان آج یہ ارکان الایمان کا ان کو صحیح طور پر نہ علم ہونے کی وجہ سے
بہت ساری ایسی چیزوں میں واقع ہیں جو کفر ہیں، جو ایمان کے خلاف ہیں، ایمان کے ضد ہیں، ان کے اندر بعض مسلمان جو واقع ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اصل تقوی اور اصل جو ہے چیز یہ مشرق یا مغرب کی طرف یا رخ کر کے نماز پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے، ارکان الایمان کو پورا کرنا یہ اصل ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز ٹھیک ہے مگر نماز سے پہلے ارکان الایمان ہے۔ تو اس لیے بعض مسلمان جو صرف نماز کی طرف جو ہے توجہ دیتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، الحمدللہ بلانا چاہیے، نماز ایک بہت بڑا رکن ہے، اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے، بالکل صحیح ہے، مگر اس سے پہلے ایمان کی طرف توجہ ہونا چاہیے، چونکہ جس کا ایمان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، یقیناً اس کی نماز بھی مضبوط ہوگی، وہ نماز کی طرف جو ہے خود بخود جو ہے آئے گا۔ تو اس سے ہم کو ارکان الایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ، اور پھر خالی کوئی صرف اس پر اکتفا کرے کہ چلو میں ارکان الایمان پر میں ایمان رکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، بلکہ بہت ساری چیزیں اس کے علاوہ بھی، خالی صرف ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی مال کی محبت کے باوجود اللہ کے راستے میں دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا، لوگوں کو دینا، یعنی انسان کے نزدیک مال بہت ہی محبوب ہے، مگر جب وہ اللہ کے لیے نکالے گا تو یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے، یا انسان کی حاجت ہے اور اس کے باوجود کوئی اپنے مال کو نکالتا ہے تو یہ بہت بڑی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی دلیل ہے کہ جو ہے اپنے مال کو محبت کے باوجود دے، کس کو؟ رشتہ داروں کو، ذوی القربہ، جو قریبی لوگ ہیں، سب سے پہلے ان کا جو ہے خیال کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذوی القربہ کا ذکر فرمایا، قریبی لوگوں کا ذکر فرمایا، قریبی رشتہ داروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو ان کا سب سے پہلے جو ہے خیال رکھنا چاہیے، ان کو اپنے مال میں سے سب سے پہلے دینا چاہیے، چونکہ ان پر صدقہ اور ان کو دینا یہ 2 اجر اس کے اندر ہیں، باہر کے لوگوں کو دینے میں 1 اجر ہے، مگر ان کو دینے میں 2 اجر ہیں، چونکہ ایک تو رشتہ داری اور صلہ، اور دوسرا جو ہے دینے کا اجر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو مقدم کیا کہ جو رشتہ داروں کو دے، پھر اللہ نے یتیموں کا ذکر کیا، یتیموں کو اور مسکینوں کو، ابن السبیل مسافر کو، اور مانگنے والوں کو۔ تو مانگنے والوں کا بھی جو حق ہے، یعنی ایسے مانگنے والے جو حقیقت میں محتاج ہیں، یا جن کی ظاہری حالت سے لگتا ہے کہ وہ محتاج ہیں، یا کچھ نہ کچھ مانگنے والے کو دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ مانگنے والوں کو دینا چاہیے، الا یہ کہ ہم کو یہ اندازہ ہو، یہ یقین ہو کہ جو مانگنے والا یہ حیلہ کر رہا ہے یا اسی طریقے سے اس کو پیشہ بنائے ہوئے ہے، تو اس وقت جو ہے ان کو نہیں دینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے میں، غلاموں کو چھڑانے میں ان کی مدد کرتے ہیں، یا جو مسلم قیدیوں کو آزاد کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اپنے عہدوں کو جو پورا کرتے ہیں، جو بھی وہ وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اور تنگیوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں صبر کرنے والے ہیں۔ تو گویا اس آیت کے اندر یہاں پر ایک طرح سے تقدیر پر ایمان کا بھی ذکر ہے، چونکہ اللہ نے کہا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کیونکہ وہ صبر کب کریں گے؟ جب ان کو تقدیر پر ایمان ہوگا کہ ہاں یہ سب جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو کچھ آ رہا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو گویا اسی آیت کے اندر تقدیر پر ایمان کا بھی، یعنی ظاہر میں تو نہیں ہے مگر اس کے اندر جو ہے موجود ہے۔ تو وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، جو تنگیوں میں، مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، وَالضَّرَّاءِ، پریشانی، مصیبت، بیماری کے وقت میں بھی جو صبر کرتے ہیں، وحین البأس، اور مقابلے کے وقت، دشمنوں سے مقابلے کے وقت، میدان جنگ میں یا دشمنوں سے جب مقابلہ ہو جائے، ان سے مدبھیڑ ہو جائے تو صبر کرتے ہیں، جمتے ہیں، ثابت قدمی کا وہ جو مظاہرہ کرتے ہیں، جنگ کے میدان سے بھاگتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دشمنوں کے سامنے صبر کرتے ہیں، جمتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، تو ان صفات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تو حقیقت میں یہی اپنے ایمان میں سچے ہیں، یہی ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، یہی جو نیکی کا دعویٰ کرنے میں سچے ہیں۔ صرف مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینے سے، صرف نماز ادا کر لینے سے کے ساتھ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف ظاہری چیزوں کو اسلام سمجھتے ہیں، ظاہری چیزوں کو ایمان سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی یعنی مثلا جو ہے ظاہر میں
مثلاً جو ہے داڑھی رکھ لے یا ٹوپی پہن لے یا اسی طریقے سے جبہ یا اس طریقے سے پہن لے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت نہیں، وہ بھی الحمدللہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں کرنا یہ بھی جو ہے ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی دعوت دیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ حقیقت میں تقوی والے ہیں، حقیقت میں یہی تقوی والے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے والے یہی متقی ہیں۔ تو صرف تقوی نماز میں نہیں ہے، یا صرف ایک چیز میں دو چیز میں تقوی نہیں ہے، بلکہ ان ساری چیزوں کا مجموعہ حقیقت میں آدمی کو متقی، صحیح متقی جو بناتا ہے۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس آیت کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارکان الایمان کے آمین کو جو مضبوط بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آمین ہم تمام کو خیر کے راستے پر چلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آمین متقین میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔ اگر کوئی سوال ہو، کوئی کوشچن ہو تو ضرور جو ہے بتائیے۔ شیخ کیا السلام علیکم، اگر کسی آدمی نے یا کسی شخص نے کسی مصیبت کے وقت صبر کرنا چھوڑ دیا تو کیا یہ بھی ہم تقدیر میں اس کے لیے لکھا ہوا ہے یہ سن؟ ہاں جی، اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت صبر نہیں کر رہا ہے یا صبر نہیں کیا ہے تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ ہر چیز یعنی چاہے وہ سکنت ہو چاہے وہ حرکت ہو، یعنی سکون ہو یا حرکت ہو، ہر چیز یعنی ایک پتے کا ہلنا بھی یہ مقدر ہے، ہر چیز مقدر ہے۔ کل شیء بقدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، ہر چیز جو ہے تقدیر ہے۔ یعنی آدمی اس کو ظلم سے کیسے تعبیر کریں گے؟ تم نے اپنی نفس پہ جو ظلم کیا بول کے ہے، کسی کے صبر نہیں کیا، یا ایسی کوئی بھی چیز مگر جو اس کے ممکن اختیار میں تھی لیکن اس نے نہیں کیا، اگر یہ اس کی قسمت میں یا پھر اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو اس کو ظلم سے ہم کیسے تعبیر کریں گے شیخ؟ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں ساری چیزیں لکھ دی ہیں، مگر تقدیر کا علم ہم کو نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو تقدیر کا علم ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا کہ ہم جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، مصیبت کے وقت جو ہے صبر کریں، شور نہ کریں، نوحہ نہ کریں۔ اب اگر کوئی جو تقدیر کا استدلال کرتے ہوئے اگر کوئی جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو یہ جو ہے جاہل ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کا یہ عمل جو ہے غلط ہے، یہ جو ابلیس کا عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت کے وقت جو صبر کرنے کا حکم دیا، کہا کہ جو ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یعنی اگر کوئی روئے یا اسی طریقے سے کچھ ایسے کلمات جو ہے جو مخالف نہ ہو تقدیر کے نہ کہیں تو یہ صبر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر آدمی جو ہے شور مچائے یا جو ہے ایسی کوئی حرکت کرے جو صبر کے منافی ہے تو یہ جو ہے جائز نہیں ہے، یہ جو ہے غلطی ہے، اور اس پر جو ہے آدمی اپنی غلطی پر تقدیر سے استدلال نہیں کر سکتا ہے، جائز نہیں ہے۔ شیخ مطلب یہ میں نے سنی ہوئی بات ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عقیدہ ہی غلط ہو صحیح طور پہ، کیا دعاؤں سے تقدیر بدل سکتی ہے شیخ؟ دیکھیے، دعاؤں سے تقدیر بدل سکتی ہے، اور اس تقدیر کا بدلنا یہ بھی تقدیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ماشاء اللہ، صحیح جزاک اللہ خیر۔ شیخ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے نا شیخ، اسی لیے اللہ نے سب لکھ دیا پہلے سے ہی، ہم کیا کرنے والے، ہم کیا اللہ کو پتہ ہے، وہی لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جی تو تقدیر وہی ہوئی نا شیخ۔ ہاں، وہی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو اس کا علم ازلی ہے، اس کا جو علم ہے اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے لکھا، پھر اس کو چاہا، پھر اس کو پیدا کیا۔ جی، اللہ کی مشیت، جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے ہم کہیں گے، جی وہ حکیم ہے، جی
کس چیز کو کیسے رکھنا ہے, کس چیز کو کیا کیا دینا ہے, کون ایمان کا مستحق ہے, کون ایمان کا مستحق نہیں ہے, کون جنتی ہے, کون جہنمی ہے, یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تو خالق ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے لیے. ہاں نہیں, کچھ بھی کرتا ہے, مگر وہ جو بھی کرتا ہے وہ اپنی حکمت کی بنیاد صحیح پر کرتا ہے, ہاں اپنی اور حکمت کی صحیح بنیاد پر کرتا ہے. کرتا ہے. ہاں جی جی, کسی کا اس پر کوئی حق نہیں ہے. کو سورہ بقرہ میں اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ہاں ہرگز ظلم اس نہیں کے کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, ایک ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے. ظلم سے وہ جی منزہ ہے, بالکل پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جو ہے عدل ہے, انصاف کرنے والا, اور جی اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ظلم سے روکا اپنے بندوں کو. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر. وإياكم. اور کوئی جزاک اللہ خیر. تو ہم ایسے پورے سوروں کے معنی دیکھیں گے تفصیل سے, یا پھر کچھ مخصوص آیتیں ہیں, یا پھر کوئی مخصوص حصے؟ ہاں جیسے میں نے کہا کہ جو مخصوص آیتوں ہی کا ہم جو ہے ترجمہ اور تفسیر کر پائیں گے, چونکہ ہمارے پاس یعنی 2 ہفتوں میں ایک مرتبہ 2 ہفتے میں ایک مرتبہ کلاس ہوگی. تو اس طریقے سے یعنی سمجھے مہینے میں جو ہے 2 مرتبہ انشاءاللہ باری آئے گی. تو اس لیے ہم نے آیتیں سلیکٹ کی ہیں, انہی آیتوں کی ہم تفسیر جو ہے انشاءاللہ بیان کریں گے. ان آیتوں کے اندر جو معانی موجود ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. یہ پورے قرآن یا پوری صورتوں کی تفسیر تو ممکن نہیں. اچھا شیخ نوٹ دیں گے شیخ, آپ؟ کوئی ہوم ورک جی ہم لوگوں کے لیے, کچھ ہم لوگوں کے لیے مطالعے کے لیے ریکمنڈیشن؟ ہاں, آپ لوگوں کے مطالعے کے لیے جو ہے کوئی مختصر جو تفاسیر ہیں ہمارے صحیح علماء کرام کی, ان تفاسیر کا جو ہے آپ جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں. ان آیتوں کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں ان تفاسیر میں. شیخ آپ کو نوٹ دیں گے کیا اس کے بارے میں؟ کوئی نہیں, اب نوٹس آپ دیکھیے کی طرف سے؟ نہیں, ہماری طرف سے اب اردو میں جو میں کہتا ہوں, اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ جو آپ لوگ جی جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو لکھیں, آپ باقی چیزیں سمجھیں, اپنے دماغ میں محفوظ رکھیں. باقی جو اہم چیزیں مثلا جو تقدیر کے مراتب میں نے کہا, یا کچھ اہم پوائنٹ جو میں نے ذکر کیے, ان کو جو ہے آپ قلم بند کر لیجئے, کیونکہ وہی اہم ہے. اس کے پورے درس کا خلاصہ جو ہے وہی ہوتا ہے. تو اس لیے جو ایسے پوائنٹس جو ہے آپ لوگ جو ہے لکھیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ بعض جو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں وہ جو لکھتے ہوں گے, اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ وہ اپنے بھائیوں کو بہنوں کو بھی جو شیئر کریں گے انشاءاللہ اپنے نوٹس. جی الحمدللہ میں نے لکھ لی ہے شیخ بہت ساری چیزیں, جی جی, تو تو میں انشاءاللہ آپ اپنے اپنے گروپ میں شیئر کر دوں گا. ہاں اردو میں بالکل, لکھے ہیں میں نے. جی جی جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میری فرسٹ کلاس تھی, پھر نیکسٹ کلاس کب ہوگی؟ نیکسٹ کلاس ہماری انشاءاللہ اگلے ویک نہیں, اس کے بعد کی ویک ہوگی انشاءاللہ. اچھا ٹھیک, مطلب منڈے ہوگا. ہاں, یہ تفسیر کا درس منڈے ہوگا انشاءاللہ. اگلے والا منڈے نہیں, اس کے بعد والے منڈے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. وہی ہے. ابھی بھائی تھوڑا وہ آپ شیئر کر دیں. بالکل بھائی. کون سے گروپ میں کریں گے آپ؟ 2-4 وہ منٹ ان کے میں گروپ میں جو کریں گے. واٹس ایپ جو نہیں واٹس ایپ جو گروپ ہے نا اپنی ٹیم کا, اسی میں ان ڈال کو دوں گا میں. نئے لوگ کو ایڈ کر لو. یا ذرا ایڈ کر لینا باقی وہ اس میں میرا بھی نام. نمبر بولیے آپ کا. 00974 جی کوڈ ہو گیا. اوکے 5535 جی 8876 5535 8876 8876. میں ریپیٹ کر رہا ہوں جی جی 007974 جی 553 35 58876 جی 5535 553 58876 جی برابر. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. چلیے انشاءاللہ ایڈ کرتا ہوں. شکراً, جزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم جو ملاقات کریں گے. اس وقت تک جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور جو عمل کی آمین آمین. وآخر دعوانا آمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاک اللہ شیخ. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ.